دانیال نے پہلی بار میگزین میں قسط وار سلسلہ لکھنا شروع کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ سلسلہ عوام میں مقبولیت حاصل کرنے لگا۔ جب اس سلسلے کی پہلی قسط شائع ہوئی تو اس کی پسندیدگی کے فون آنے شروع ہو گئے۔ اس کے بعد تو میگزین کی اشاعت میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو گیا اور دانیال کو بھی پس منظر میں رہ کر ایک طویل عرصے کے بعد کامیابی مل گئی۔ دانیال اسی شہر میں رہتا تھا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے والدین کے درمیان لڑائی ہی دیکھی تھی۔ جب دانیال کا شعور پختہ ہوا تو وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کے ماں باپ ایک دوسرے سے آزادی اور اپنی مرضی کی زندگی چاہتے ہیں۔ ایک دن دونوں نے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا اور وہ جس فلیٹ میں تینوں رہتے تھے وہ دانیال کے نام لگ گیا اور اس کا باپ خوش و خرم وہاں سے چلا گیا۔ پھر اس کی ماں نے بھی ایک دن دانیال کا ماتھا چوما اور بولی، میں تم سے ملنے آتی رہا کروں گی۔ اس کے بعد وہ بھی چلی گئی۔ دانیال حیران تھا کہ اس کے والدین کیسے تھے۔ اب اس کو کچھ تو کرنا تھا۔ چنانچہ وہ کہانیاں لکھنے لگا۔ کہانیوں سے جو پیسے ملتے اس سے اس اکیلی جان کا گزارا ہونے لگا تھا۔ اس کے ساتھ وہ ایک سیٹھ کی دکان کا حساب کتاب بھی لکھنے لگا تھا جس سے اس کی گزر بسر اچھی ہونے لگی تھی۔ لکھتے لکھتے دانیال اس مقام تک پہنچ گیا کہ اس کی عمر اب 40 برس تھی۔ اس کا کوئی خاص دوست نہیں تھا۔ اس نے سیٹھ کی دکان پر جا کر حساب کتاب لکھنا بھی چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ بیک وقت کئی میگزینوں میں لکھ رہا تھا اور اس کی آمدن اچھی ہو گئی تھی۔ وہ کم میل جول رکھتا تھا اور اپنے کام میں مصروف رہتا تھا کہ ایک دن اس کے پاس ایڈیٹر صاحب کا فون آیا۔ کچھ باتوں کے بعد ایڈیٹر نے کہا، کوئی نورین مسلسل کال کر کے آپ کا فون نمبر مانگ رہی ہے، اگر اجازت دیں تو آپ کا نمبر اسے دے دوں۔ زندگی میں پہلی بار دانیال ایسی بات سن رہا تھا۔ اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ اس نے پوچھا، وہ نمبر کیوں مانگ رہی ہیں؟ کہہ رہی ہیں کہ انہیں آپ کی سلسلہ وار کہانی بہت پسند ہے اور وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ دانیال خوش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آپ میرا نمبر انہیں دے دیجئے۔ اس اجازت کے بعد دانیال بار بار اپنا موبائل فون دیکھتا کہ اس محترمہ کی کال یا کوئی میسج آیا۔ سارا دن گزرنے کے بعد بھی اس کی طرف سے کوئی کال نہیں آئی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ لکھنے کے لیے بیٹھا ہی تھا کہ اس کے موبائل فون ٹون کی آواز آئی۔ دانیال ایک دم موبائل کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے دیکھا ایک میسج آیا تھا۔ لکھا تھا، ہیلو سر، میرا نام نورین ہے اور مجھے آپ کا موبائل فون نمبر ایڈیٹر صاحب سے ملا ہے۔ میں آپ کی فین ہوں اور آپ کی تحریریں شوق سے پڑھتی ہوں۔ اگر آپ فری ہیں تو بات ہو سکتی ہے۔ دانیال جب سے لکھ رہا تھا پہلی بار کسی لڑکی کی طرف سے کوئی ایسا میسج آیا تھا۔ اس نے جواب میں لکھا، جی میں فری ہوں، آپ بات کر سکتی ہیں۔ دانیال کی دانست میں تھا کہ وہ اب اسے کال کرے گی۔ کال کرنے کی بجائے اس کا پھر میسج آیا، ویسے تو مجھے آپ کی ہر کہانی بہت اچھی لگتی ہے لیکن آپ کے قسط وار سلسلے نے تو جیسے مجھے آپ کی تحریر کا دیوانہ بنا دیا ہے اور میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں آپ سے بات کروں۔ دانیال سوچنے لگا کہ وہ اس کے جواب میں کیا لکھے۔ جب اسے کوئی سمجھ نہ آئی تو اس نے مختصر لکھا، بہت شکریہ نورین۔ کا فوراً میسج آیا، میرے کمرے میں کتابوں اور رسائل کا انبار ہے۔ میں نے ہر مصنف کو پڑھا ہے لیکن جانے کیوں آپ کے ساتھ بات کرنے کو دل چاہا۔ شاید اس کی وجہ میری تحریر ہے۔ دانیال نے لکھا، تحریریں تو مجھے دوسرے لکھنے والوں کی بھی بہت پسند آتی ہیں اور کئی کہانیاں میرے دل و دماغ پر اب بھی نقش ہیں۔ پھر یہ میری خوش نصیبی ہی ہو سکتی ہے کہ آپ نے مجھے بات کرنے کا اعزاز دیا۔ دانیال اب تیزی سے جواب لکھ رہا تھا، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ آپ سے بات کر کے تو مجھے اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے کال کیوں نہیں کی؟ میں نے سوچا آپ میسج کے ذریعے بات کرتے ہیں، اس کے بعد کسی دن کال کروں گی اور آپ کو چائے پر انوائٹ کروں گی۔ کیا آپ میری دعوت قبول کریں گے؟ اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ میں آپ کو بہت جلد کال کر کے چائے پر انوائٹ کروں گی۔ وعدہ کریں آپ آئیں گے؟ جی میں وعدہ کرتا ہوں کہ لازمی آؤں گا۔ آپ کہاں رہتی ہیں؟
میری رہائش کنال روڈ پر ہے۔ ارے واہ، آپ تو میرے نزدیک ہیں۔ اس کے بعد نورین نے دانیال کی کہانی کے بارے میں تبصرہ شروع کر دیا۔ ایک کے بعد ایک میسج آ رہا تھا اور ہر میسج کئی لائنوں پر مشتمل تھا جو دانیال کی کہانی کے بارے میں ہی تھا۔ اس کے بعد نورین نے اچانک موضوع بدلا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں؟ جی بتائیں۔ میری بھی ایک کہانی ہے۔ میں بھی ایک کہانی کا کردار ہوں اور میری کہانی کو بھی آپ کئی قسطوں میں لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، دانیال نے حیرت کا اظہار کیا۔ آج میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا ہے۔ جب ہماری ملاقات ہوگی تو میں آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے، بہت جلد ملاقات ہوگی، لیکن ملاقات سے پہلے آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا، نورین نے لکھا۔ وہ کیا کام ہوگا؟ آپ کو اپنی ایک تصویر بھیجنی ہوگی تاکہ میں آپ کو اچھی طرح سے پہچان سکوں۔ میرا نہیں خیال کہ آپ کو کسی نے دیکھا ہو۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں، میری تصویر کہیں نہیں چھپی۔ ویسے میرا خیال ہے کہ میں گلدستہ لے کر جب آپ کے دروازے پر پہنچوں گا تو آپ فوراً سمجھ جائیں گی۔ ہاں، یہ خیال اچھا ہے۔ نورین نے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ کچھ مزید جملوں کے تبادلے کے بعد دونوں کی بات اختتام پذیر ہوئی۔ اس رات دانیال ایک لفظ بھی نہیں لکھ سکا اور اس کے خیالوں اور باتوں میں کھویا رہا۔ اسی طرح ان دونوں کے درمیان میسج پر بات چیت ہوتی رہی۔ کچھ نورین نے اپنے بارے میں بتایا اور کچھ باتیں دانیال کی اس کے علم میں آئیں۔ ایک دن نورین نے ایک جملہ لکھا۔ دانیال اس جملے کو پڑھ کر کچھ بے چین سا ہو گیا۔ اس نے لکھا تھا، میں آپ کو کال کروں گی اور ہم پہلی بار فون پر بات کریں گے۔ میں آپ کو چائے کی دعوت دوں گی۔ نورین نے اس میسج کے بعد خدا حافظ لکھ کر بات ختم کر دی۔ نورین وہ پہلی لڑکی تھی جو دانیال کی زندگی میں آئی تھی۔ اب دانیال کو بے چینی سے لگ گئی تھی کہ وہ نورین سے ملاقات کرے۔ تھوڑی دیر کے بعد نورین کا ایک میسج آیا۔ کیا ہم آج ایک ساتھ ڈنر کر سکتے ہیں؟ دانیال نے جلدی سے لکھا، ہاں کیوں نہیں، آپ تیار رہیں، میں آپ کو شام سے پہلے کال کروں گی۔ اگر کوئی مجبوری ہو گئی اور آج ڈنر نہ ہو سکا تو میسج کر کے بتا دوں گی۔ نورین نے میسج کیا اور دانیال مسکرا دیا۔ شام میں وہ کچھ خریداری کے لیے گھر سے نکل گیا تاکہ اگر ڈنر کی دعوت آ جائے تو اس سے دقت نہ ہو۔ اس نے کچھ کتابیں خریدی اور اپنی ضرورت کا کچھ سامان لینے کے بعد بس اسٹینڈ کی طرف چلا گیا۔ اس روٹ پر وہ بس سیدھی اس کے محلے کی مین سڑک پر اتار دیتی تھی۔ اس نے بس کے انتظار میں اپنا موبائل فون نکال کر دیکھا اور کوئی میسج نہ پا کر اس نے موبائل فون اپنی جیب میں رکھ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بس آئی اور وہ بھیڑ کو چیرتا ہوا بس میں سوار ہو گیا۔ سیٹ خالی مل گئی اور وہ براجمان ہو گیا۔ بس اس کے محلے کی مین سڑک پر رکی اور وہ نیچے اترتے ہی تیزی سے اپنے فلیٹ کے دروازے تک پہنچا اور دروازہ کھولتے ہی اس نے اپنے شاپر بیگ ایک طرف رکھے اور پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈالا تاکہ وہ ایک بار پھر موبائل فون نکال کر دیکھے کہ نورین کا میسج تو نہیں آیا۔ جو ہی اس نے اپنے پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈالا وہ چونکا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دوسری جیب بھی ٹٹولی اور اس کے چہرے پر پریشانی عیاں ہو گئی۔ اس کی جیب میں موبائل فون نہیں تھا۔ وہ سوچنے لگا، اس کا موبائل فون گر گیا ہے یا کسی نے نکال لیا ہے۔ اس کی پریشانی دو چند ہو گئی تھی۔ ایک پریشانی تو یہ تھی کہ اس نے پیسے جمع کر کے وہ موبائل فون خریدا تھا اور دوسری پریشانی یہ تھی کہ اگر نورین کا میسج آ گیا تو کیا ہوگا، اس سے تو اس کا رابطہ ہی ٹوٹ جائے گا۔ وہ سوچنے لگا اب کیا کرے۔ وقت دیکھا تو رات کے 8:15 بج رہے تھے۔ اس وقت وہ نئی سم بھی نہیں نکلوا سکتا تھا۔ اگر وہ کسی طرح سے سم نکلوا لیتا تو جو اس نے پیسے پس انداز کیے ہوئے تھے اگر وہ نئے موبائل فون کے لیے خرچ کر لیتا تو اس کے پاس باقی اخراجات کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ ایک پریشانی یہ بھی تھی کہ دوسرے دن اتوار کی وجہ سے عام تعطیل تھی۔ جس بات نے دانیال کو سب سے زیادہ پریشان کیا تھا وہ یہ تھی کہ اس نے نورین کا نمبر اپنے موبائل فون میں ہی محفوظ کیا تھا، کہیں لکھا نہیں تھا اور نہ ہی اس سے اس کا نمبر یاد تھا۔ سوچنے لگا کہ اب وہ کیا کرے۔ دانیال کا موبائل فون کہیں گرا نہیں تھا۔
جب بس کے انتظار میں دانیال نے اپنا موبائل فون جیب سے نکال کر چیک کیا تھا اور واپس موبائل اپنی پتلون کی جیب میں ڈال لیا تھا تو قریب کھڑا ایک نوجوان اس کی طرف بغور دیکھ رہا تھا۔ جب دانیال بھیڑ میں بس میں سوار ہو رہا تھا، اس نوجوان نے اس کی جیب سے موبائل فون نکال لیا تھا، جس کا علم دانیال کو بالکل بھی نہیں ہو سکا تھا۔ جس نوجوان نے دانیال کا موبائل فون اس کی جیب سے نکالا تھا، اس کا نام سعد تھا۔ وہ 26 سال کی عمر کا خوبصورت نوجوان تھا۔ وہ اپنے شہر سے یہاں پڑھنے کے لیے آیا تھا، لیکن برے دوستوں کی محفل نے اسے بگاڑ دیا تھا۔ اپنے شاہانہ اخراجات کے لیے وہ دوستوں کے ساتھ چھوٹی موٹی چوریاں کرنے لگا تھا اور ہاتھ کی صفائی بھی اسے خوب آ گئی تھی۔ اس کے والدین نے اسے یہاں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے اور وہ غلط کاموں میں پڑ گیا ہے۔ وہ ایسا سوچتا ضرور تھا، لیکن اس کام سے باز نہیں آتا تھا۔ وہ اپنے 2 دوستوں کے ساتھ ایک کمرے میں رہتا تھا۔ وہ ایک بڑا کمرہ تھا جس میں فرش پر 3 گدے بچھے ہوئے تھے۔ جب سعد کمرے کے اندر گیا تو اس کے دونوں دوست موجود نہیں تھے۔ وہ ایک طرف بیٹھ کر اس موبائل فون کو دیکھنے لگا۔ اس کی نظر دانیال اور نورین کے میسیجز پر پڑی اور وہ شروع سے ان کی بات چیت کو پڑھنے لگا۔ سارے میسیجز پڑھنے کے بعد وہ مسکرا دیا۔ اوہ، یہ تو موبائل فون رائٹر صاحب کا ہے، دل ہی دل میں کہتے ہوئے اس کے لبوں پر مسکراہٹ عیاں ہوئی۔ پھر وہ موبائل فون ایک طرف رکھ کر کمرے سے ملحق باتھ روم میں چلا گیا۔ جب وہ باہر نکلا اور اس نے پانی پینے کے بعد جو ہی موبائل فون اٹھایا تو ایک میسج موجود تھا۔ نورین نے لکھا تھا، کیا بات ہو سکتی ہے؟ سعد نے لکھ دیا، بالکل بات ہو سکتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد نورین کا میسج آیا، آج آپ ڈنر کے لیے میرے گھر آ جائیں، آپ سے وعدہ کیا ہے اسی لیے آنا تو پڑے گا۔ سعد کے دماغ میں تمام باتیں تھیں، اس لیے اس نے مسکراتے ہوئے لکھا، شکریہ۔ اب میں آپ کو پہلی بار کال کرنے لگی ہوں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو ڈنر کی دعوت کال کر کے دوں گی۔ مجھے یاد ہے۔ سعد لطف اندوز ہو رہا تھا۔ نورین کی طرف سے کال آ گئی۔ پہلے تو سعد سوچتا رہا کہ کیا کرے۔ اس نے پڑھا تھا کہ دونوں کے درمیان نہ تو کال پر کوئی بات ہوئی تھی اور نہ ہی دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ چنانچہ اس نے موبائل فون کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم سر، میں نورین ہوں۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ سعد نے کوشش کی کہ وہ اپنے لبو لہجے کو مہذب ہی رکھے۔ میں بہت اچھی ہوں، آپ سے پہلی بار بات کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں رائٹر دانیال سے بات کر رہی ہوں۔ دوسری طرف سے نورین کی پرجوش آواز آئی۔ سعد مسکرایا، آپ یقین کر لیں کہ آپ دانیال سے ہی بات کر رہی ہیں۔ آج میں آپ کو پہلی بار دیکھ بھی لوں گی کہ میرے پسندیدہ رائٹر کیسے ہیں۔ میں ڈنر پر آپ کا انتظار کر رہی ہوں، پلیز آئیے گا ضرور۔ میں ضرور آؤں گا۔ میں آپ کو اپنا مکمل ایڈریس بھیج رہی ہوں، دیکھیں کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ نورین نے تاکید کی، کوئی بہانہ نہیں ہوگا۔ ویسے آپ نے میرے علاوہ اور کسی کو بھی بلایا ہے؟ سعد نے پوچھا۔ وہ تسلی کرنا چاہتا تھا کہ آپ کے علاوہ کسی کو نہیں بلایا، میں اور آپ ہوں گے۔ نورین نے بتایا تو سعد مطمئن ہو گیا۔ آپ ڈنر کتنے بجے تک کر لیتی ہیں؟ سعد نے پوچھا۔ آپ رات 8 بجے تک آ جائیں۔ ٹھیک ہے، ایک بات اور کہنا چاہوں گا، میں آپ کو اپنا دوسرا نمبر بھیج رہا ہوں، آئندہ ہم اس نمبر پر میسج اور کال کریں گے۔ وہ کیوں؟ یہ سم شاید بند ہو جائے۔ دراصل یہ سم میرے ایک دوست کے نام پر تھی اور اس نے مجھ سے اپنی سم مانگی ہے۔ آئندہ آپ اس پرانے نمبر پر کوئی میسج بھی نہیں بھیجیں گی اور نہ ہی اس طرف سے آئے کسی میسج کا جواب دیں گی۔ سعد نے کہا، بالکل ٹھیک ہے سر، میں آپ سے نئے نمبر پر ہی رابطہ رکھوں گی، اور کال بند ہو گئی۔ نورین نے اپنا مکمل پتہ اور سعد نے اپنی ذاتی موبائل فون نمبر بھیج دیا۔ اس کے بعد سعد نے اثر نو تمام میسج اچھی طرح پڑھے۔ صاف تھا کہ دونوں پہلی بار ایک دوسرے سے مل رہے ہیں۔ سعد نے سوچا وہ ملاقات ضرور کرے گا، لیکن یہ کھٹکا بھی اس کے دل میں اترنے لگا کہ اگر دانیال نے اس سے رابطہ کر لیا تو وہ ملاقات کرتے ہوئے پکڑا نہ جائے۔ دراصل سعد اس ملاقات میں اپنی واردات کا راستہ تلاش کر رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا، اگر دانیال نے اس سے رابطہ کر لیا
تو اس سے کیسے بچنا ہے؟ اس نے اس کا حل بھی تلاش کر ہی لیا تھا۔ آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ دانیال کے موبائل فون پر ایک کال آ گئی۔ پہلے تو سعد اس نمبر کو دیکھتا رہا اور اس نے نظر انداز کر دیا۔ جب کال مسلسل آنے لگی تو اس نے فون کان سے لگایا ہی تھا کہ دوسری طرف سے عجلت میں آواز آئی، بھائی صاحب آپ جو بھی ہیں پلیز میری بات سن لیں، یہ موبائل فون میرا ہے اور میرا نام دانیال ہے، شاید یہ میری جیب سے گر گیا تھا، برائے مہربانی مجھے میرا موبائل فون واپس کر دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ آپ دانیال صاحب بول رہے ہیں؟ سعد سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ جی میں دانیال بول رہا ہوں اور یہ میرا موبائل فون ہے، آپ کی مہربانی ہوگی مجھے میرا موبائل فون واپس کر دیں۔ دانیال نے ایک بار پھر التجا کی۔ شکر ہے آپ مجھے مل گئے، آپ کے موبائل فون میں چند ہی نمبر سیو ہیں، سوچ رہا تھا کسی کو فون کر کے بتاؤں کہ مجھے یہ موبائل فون ملا ہے، آپ کی امانت میرے پاس ہے۔ سعد مسکراتے ہوئے بولا، آپ کا بہت بہت شکریہ، بتائیں میں کہاں آؤں موبائل فون لینے کے لیے؟ دانیال نے جلدی سے کہا۔ یہ بات سن کر اس کو اطمینان ہوا تھا، مجھے یہ موبائل فون بس میں ملا تھا، آپ مجھے اپنا مکمل پتہ بتا دیں، میں خود آپ کے پاس آؤں گا۔ دوسری طرف سے دانیال نے جلدی سے اپنا مکمل پتہ بتا دیا۔ سعد نے سننے کے بعد کہا، آپ مجھے صرف 2 گھنٹے دے دیں، میں آپ کے پاس حاضر ہو جاتا ہوں اور آپ کی امانت واپس کر دیتا ہوں۔ 2 گھنٹے تو بہت زیادہ ہیں، میری مجبوری ہے، میں کچھ دور ہوں اور اپنے کام میں مصروف ہوں۔ سعد بولا، اچھا، بہرحال تو آپ بہت اچھے انسان ہو بھائی، آپ کا بہت شکریہ، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ ایک گزارش آپ سے اور کرنی تھی، دانیال نے جھجکتے ہوئے بولا۔ جی فرمائیں۔ میرے موبائل فون میں چند ہی نمبر سیو ہیں، وہ سب نمبر آپ مجھے لکھوا سکتے ہیں؟ دراصل میں نے وہ نمبر کہیں نہیں لکھے ہیں اور اس وقت بھی کسی کے موبائل فون سے آپ کو کال کر رہا ہوں۔ دانیال کا مقصد تھا کہ اسے نورین کا بھی نمبر مل جائے گا۔ سعد بھی چلاک تھا، فوراً بولا، میں یہاں ذرا مصروف ہوں، میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک ایک کر کے نمبر لکھوا سکوں، بس آپ 2 گھنٹے کا انتظار کر لیں، میں موبائل فون آپ کو پہنچا دوں گا۔ جلدی پہنچا دیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی، میں انتظار کرتا ہوں۔ دانیال کے لیے انتظار کرنا مجبوری تھی۔ میں نے اب تک موبائل فون اس لیے اوپن رکھا تھا کہ مجھے اس کے مالک کی کال کا انتظار تھا، آپ کی کال آ گئی ہے۔ سعد شرارتاً سے مسکرایا اور اس نے دانیال کا بتایا ہوا پتہ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیا۔ وہ مطمئن تھا کہ دانیال کا رابطہ نورین سے نہیں ہوگا۔ فون منقطع کرنے کے بعد دانیال نے ہاتھ میں پکڑے میگزین کا صفحہ کھولا اور اس کے آفس کا نمبر ملایا۔ جو ہی ایڈیٹر صاحب سے رابطہ ہوا تو دانیال نے رسمی باتوں کے بعد پوچھا، ایک خاتون نے میرا فون نمبر لیا تھا آپ سے، ان کا نمبر آپ کے پاس ہوگا، مجھے وہ نمبر تو ذرا لکھوا دیں۔ انہوں نے مجھے نمبر نہیں دیا تھا، میں نے آپ کا نمبر آپ کی اجازت سے ان کو دیا تھا۔ ویسے بھی انہوں نے ٹیلی فون پر کال کی تھی، ہمارے آفس میں جو ٹیلی فون سیٹ ہے وہ بہت پرانا ہے، وہاں نمبر نہیں آتا۔ ویسے خیریت ہے دانیال صاحب؟ ایڈیٹر صاحب نے بتانے کے بعد پوچھا۔ سب ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دانیال نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ وہ اس وقت اپنے محلے کی کریانہ کی دکان میں کھڑا تھا اور اسی کا فون استعمال کر رہا تھا۔ اس نے فون واپس کیا اور پیسے دینے کے بعد وہاں سے چل پڑا۔ جس علاقے میں نورین کی رہائش تھی وہاں سعد کے جاننے والے موجود تھے جو جرائم پیشہ ور لوگ تھے۔ سعد نے ایک آدمی کو کچھ پیسے دے کر نورین کا مکمل پتہ دیا اور اسے تاکید کی کہ وہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کے بارے میں اسے معلومات دے۔ آدھے گھنٹے میں اس آدمی نے سعد کو جو بتایا وہ سن کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا تھا۔ اس آدمی نے بتایا تھا کہ نورین اکیلی اپنی ایک ملازمہ کے ساتھ رہتی ہے، اس کا بڑا سا گھر ہے، اسی علاقے میں اس کی پراپرٹی بھی ہے جو اس نے کرائے پر دی ہوئی ہے اور اس سے اچھا خاصا کرایہ آتا ہے۔ سعد کے لیے وہ معلومات بہت تھیں، اس کا مطلب تھا کہ اس کے گھر میں نقدی اور قیمتی سامان مل سکتا ہے۔ سعد نے اپنی منصوبہ بندی مکمل کی اور گلدستہ لے کر نورین کے علاقے میں پہنچ گیا۔
دانیال مسلسل گھڑی دیکھتا اور اس کی بے چینی بڑھ جا رہی تھی۔ 1.25 گھنٹے ہو گئے تھے، ابھی تک اس شخصی نے تو کوئی کال آئی تھی اور نورین نے رات کے کھانے کی دعوت کا بتانا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اس نے اس موبائل فون پر کال کی ہو اور آگے سے فون پر بات نہ ہو سکی ہو۔ اگر اس شخص نے بات بھی کی ہو تو جانے اس نے کیا کہہ دیا ہوگا۔ دانیال اپنے کریانہ والے کے پاس چلا گیا۔ اس نے موبائل فون لیا اور اپنے فون پر کال کی۔ مسلسل بیل جانے لگی لیکن دوسری طرف سے کال اٹینڈ نہیں کی گئی۔ اس نے پھر کال کی۔ سعد بار بار اس نمبر کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی نمبر ہے جس سے دانیال نے اسے کال کی تھی۔ آخر کار تسلی دینے کے لیے سعد نے فون کر کے بولا، دانیال صاحب میں آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں، 20 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ دانیال کو فوراً تسلی ہو گئی۔ بہت شکریہ، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ بس 20 منٹ انتظار کر لیں، سعد نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ جس کریانہ کی دکان پر وہ کھڑا تھا وہاں سے اس نے ایک چپس کا پیکٹ اٹھایا اور اپنی گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے کال کے پیسے کریانے والے کو دیے اور اپنی فلیٹ کی طرف چل دیا۔ ابھی وہ اپنے فلیٹ کے دروازے کے پاس ہی پہنچا تھا کہ وہ چونک گیا۔ جس بات کو اس نے اہمیت نہیں دی تھی وہ بات اس کے دل و دماغ میں اٹک گئی تھی۔ اس نے اس بات پر غور کیا اور ایک بار پھر کریانہ شاپ پر پہنچ چکا تھا۔ سعد نے اپنی گھڑی پر وقت دیکھا۔ اسے اس سٹور میں تقریباً 25 منٹ ہو گئے تھے اور وہ جان بوجھ کر وقت گزار رہا تھا۔ پھر اس نے گلدستہ اٹھایا اور پیدل ہی نورین کے گھر کی طرف چل دیا۔ اسی سٹور سے آگے نورین کا گھر تھا۔ وہ ایک کالونی تھی اور چوک میں صرف وہی ایک سٹور تھا۔ اس کے علاوہ گلی میں خاموشی تھی۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر سعد نے بیل دی تو تھوڑی دیر کے بعد ایک نفیس سی خاتون نے دروازہ کھولا۔ اس کی عمر 50 سال سے کچھ زیادہ ہوگی۔ مس نورین کا گھر یہی ہے؟ آپ دانیال ہیں؟ خاتون نے جواب دینے کی بجائے پوچھا اور ساتھ اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ تشریف لائیں، وہ اپنے کمرے میں ہیں۔ آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھیں، میں ابھی ان کو اطلاع دیتی ہوں۔ سعد نے اندر قدم رکھا اور ساتھ ہی گھوم کر تیزی سے پستول نکال کر خاتون کی گردن پر رکھ دیا۔ وہ خاتون ایک دم گھبرا گئیں۔ سعد نے کہا، کوئی آواز نہیں، چپ چاپ ڈرائنگ روم میں چلو۔ اس نے گلدستہ ایک طرف رکھ دیا تھا۔ جو ہی دونوں ڈرائنگ روم میں پہنچے، سعد نے اپنی کوٹ کی جیب سے کپڑا نکالا اور خاتون کے منہ میں ٹھونس کر اس پر ٹیپ لگا دی اور اس کے ہاتھ پیر باندھ کر صوفے کے پیچھے لٹکا دیا۔ پھر اس نے ڈرائنگ روم سے باہر نکل کر دروازہ بند کیا اور ٹی وی لانچ دیکھنے لگا۔ ضرورت کی ہر چیز وہاں موجود تھی۔ کچن سے مزیدار کھانوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے ایک طرف رکھا گلدستہ اٹھایا اور ایک کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ خالی تھا۔ وہ دوسرے کمرے کی طرف گیا اور اس سے قبل کہ وہ دروازہ کھولتا، دروازہ کھولا اور سامنے ایک خوبصورت چہرہ نمودار ہوا۔ وہ نورین تھی جس کی عمر 40 سال کی لگ بھگ تھی۔ وہ پرکشش عورت تھی۔ اس نے ہلکا میک اپ کیا ہوا تھا۔ اس کے گلے اور کانوں میں زیورات تھے۔ سعد کی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو وہ ٹھٹک گیا، لیکن اس سے پہلے نورین چونکی تھی اور ایک دم خوف زدہ ہو گئی تھی۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کی ملازمہ کو باندھ کر کمرے میں بند کر دیا ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ چپ چاپ اندر چلیں۔ میں آپ کے گھر میں زیادہ وقت نہیں رکوں گا۔ سعد مسکرایا اور ساتھ ہی گلدستہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ نورین نے گلدستہ لے لیا، یہ میں آپ کے لیے لایا تھا۔ نورین اس اجنبی کے ہاتھ میں پستول دیکھا تو وہ خوف سے پیچھے ہٹ گئی۔ سعد اس کی طرف بڑھتا رہا۔ پیچھے بیڈ آ گیا اور وہ اس سے ٹکرا کر بیٹھ گئی۔ سعد اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تم کون ہو؟ نورین نے خوف زدہ لہجے میں پوچھا۔ مجھے سب کچھ بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ کا جس کو انتظار تھا میں وہ نہیں ہوں۔ دراصل دانیال کا موبائل فون مجھے بس میں مل گیا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں نے اس کا موبائل فون اس کی جیب سے نکال لیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ رائٹر ٹائپ کوئی بندہ ہے۔ اس سے موبائل فون میں صرف آپ دونوں کے میسج تھے جو میں نے بڑے غور سے پڑھے۔ اور آج جو آپ کی بات ہوئی تھی وہ مجھ سے ہی ہوئی تھی۔ مجھے آپ کے ڈنر سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مجھے تو آپ کی قیمتی زیورات اور نقدی چاہیے۔
پھر مجھے جانا ہوگا، سعد نے اطمینان سے بتایا۔ اس کی بات سن کر نورین کی پھیلی ہوئی آنکھیں اس کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ تو تم چور ہو؟ ہاں میں چور ہوں، چور بن گیا ہوں، ورنہ تو میں اس شہر میں کسی اور ہی مقصد کے لیے آیا تھا۔ سعد مسکرایا اور کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے بیڈ پر نورین بیٹھی تھی۔ تم یہ اچھا نہیں کر رہے، نورین بولی۔ آپ کی نظر میں یہ اچھا نہیں ہے، لیکن میری نظر میں یہ اچھا کام ہے۔ ویسے ایک بات تو بتائیں، آپ اس رائٹر کی اتنی دیوانے کیوں ہیں؟ تم کو جو چیز چاہیے وہ لو اور دفع ہو جاؤ۔ نورین نے اس کی بات سنتے ہی غصے سے کہا، میری معلومات کے مطابق آپ کے والدین دنیا میں نہیں ہیں، بھائی اپنی اپنی دنیا میں مگن ہیں اور آپ اکیلی اپنی پرانی ملازمہ کے ساتھ رہتی ہیں۔ آپ کے پاس اچھی خاصی جائیداد ہے جس کا ہر ماہ ٹھیک ٹھاک کرایہ آتا ہے۔ ویسے شادی کیوں نہیں کی؟ حالانکہ آپ خوبصورت ہیں اور میرا اندازہ ہے کہ آپ 40 سال کی عمر کے لگ بھگ ہیں۔ تم یہاں سے دفع ہوتے ہو یا نہیں؟ نورین کا غصہ دو چند ہو گیا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ اس چور کو اس کے بارے میں اتنی معلومات کیسے اور کہاں سے ملی جو بالکل ٹھیک تھیں۔ آپ ناراض نہ ہو، مجھے خود بھی جلتی ہے۔ اب آپ خود نقدی اور زیورات مجھے دے دیں گی یا مجھے بتانے کی تکلیف کریں گی تاکہ میں خود ہی سب کچھ سمیٹ لوں؟ سعد نے نورین کے کانوں اور گلے میں خوبصورت سونے کا سیٹ دیکھتے ہی پوچھا، دانیال صاحب کا موبائل فون کہاں ہے؟ میرے پاس ہے، وہ موبائل فون مجھے دو۔ جب یہاں سے جاؤں گا تو موبائل فون دے کر ہی جاؤں گا۔ مجھے اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ بیچارہ پہلے ہی اس موبائل کے لیے بہت پریشان ہے، سعد نے کہا۔ اب جلدی سے اٹھو اور مجھے نقدی اور زیورات دو۔ سعد کا لہجہ درست ہو گیا تھا۔ اس سے قبل کہ نورین اپنی جگہ سے اٹھتی، اس نے متوحشی نظروں سے سعد کے عقب میں دیکھا اور پھر اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلتی چلی گئیں۔ سعد بھی اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے گردن گھما کر اپنے عقب میں دیکھنا چاہا تو ایک دم کوئی سخت چیز اس کے سر پر پڑی۔ وہ دیکھ ہی نہیں سکا تھا کہ اس کے پیچھے کون تھا اور اس کے سر پر کیا چیز لگی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ کرسی سمیت فرش پر گرتے ہی بے ہوش ہو گیا تھا۔ نورین کی آنکھوں میں حیرت عیاں تھی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ سعد کے عقب میں جو شخص نمودار ہوا تھا، جس نے سعد کے سر پر لکڑی کا ڈنڈا مار کر اسے بے ہوش کیا، وہ دانیال تھا۔ پہلے تو دانیال اپنے سامنے کھڑی حسین اور پرکشش عورت کو دیکھتا رہا، پھر اس کی نگاہ گلدستہ پر پڑی۔ اس نے جلدی سے وہ گلدستہ اٹھایا اور نورین کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا، یہ آپ کے لیے ہے۔ آپ کون ہیں؟ نورین کی حیرت بدستور قائم تھی۔ مجھے دانیال کہتے ہیں، اس نے بتایا تو نورین کے چہرے پر خوشگوار حیرت اود کر آ گئی۔ آپ دانیال ہیں؟ یقین کیجیے میں ہی دانیال ہوں۔ اس شخص نے میرا موبائل فون چرا کر ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن میں بروقت آپ کے گھر پہنچ گیا اور پہلے تو چپ چاپ اس کی باتیں سنتا رہا اور اس کے بعد مرچیں کوٹنے والا ڈنڈا کچن سے تلاش کیا اور پہلی بار زندگی میں کسی پر ایسا حملہ کیا ہے۔ دانیال مسکرایا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں اپنے پسندیدہ مصنف دانیال سے مل رہی ہوں۔ نورین حیرت میں مبتلا تھی۔ ہم ملنا تو کسی اور طریقے سے چاہتے تھے، مگر قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ کچن میں بڑے مزے کے کھانے پکے ہوئے ہیں۔ کیا آپ نے میری دعوت کی تھی؟ میں نے آپ کو کال کی تھی، لیکن اس سے بات ہو گئی۔ یہ سب تو آپ کے لیے ہی تیار ہوا ہے۔ ویسے آپ یہاں تک پہنچے کیسے؟ نورین نے پوچھا۔ بس قدرت نے پہنچا دیا۔ بتانا چاہیں گے؟ ہاں کیوں نہیں، پھر بتائیں کیسے پہنچے۔ ایک رائٹر کی سوچنے کی حس عام آدمی سے کوئی زیادہ ہوتی ہے۔ جو بات عام آدمی نظر انداز کر دیتا ہے، رائٹر اس بات کو لے کر آگے تک پہنچ جاتا ہے، اور ایسا ہی ہوا ہے۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ یہ مجھے 1.5-2 گھنٹے میں میرا موبائل فون واپس کر دے گا۔ جب یہ نہ آیا تو میں نے اسے کال کی، لیکن اس کی کال ریسیو کرنے سے پہلے میرے کان میں ایک آواز پڑی۔ وہیں قریب کھڑا وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ٹاؤن کا مشہور جگن چوک ہے اور کوٹھی نمبر 180 لائن پر آگے ہے۔ اسی بات پر تو میں نے غور نہ کیا اور اس سے بات کر کے فون بند کر دیا۔
پھر یکدم مجھے یاد آیا کہ آپ نے اپنا پتہ جو مجھے بھیجا تھا اس میں جگن چوک کا بھی ذکر تھا اور مکان نمبر بھی 156 آپ کا تھا۔ میری چھٹی حس بیدار ہو گئی کہ یہ بندہ کسی سے آپ کا پتہ پوچھ رہا ہے۔ بس میں نے دوڑ لگائی اور یہاں تک پہنچ گیا۔ دانیال نے تفصیل بتائی۔ واقعی رائٹر ایک عام آدمی سے بھی زیادہ سوچتا ہے، نورین متاثر کن انداز میں بولی۔ میں پہلے سے باندھ دوں پھر پولیس کو اطلاع کرتا ہوں، اگر یہ اٹھ گیا تو کہیں ایک رائٹر کو شہید ہی نہ کر دے۔ دانیال کہہ کر مسکرایا تو نورین بھی ہنس دی۔ پھر ایک دم سے اپنی ملازمہ کا خیال آیا۔ وہ ڈرائنگ روم میں گئی، ملازمہ کے ہاتھ پیر کھولے اور اسے رسی سے ساتھ کو باندھ کر پولیس کو اطلاع کر دی۔ پولیس آئی اور ضروری کارروائی کے بعد ساتھ کو اپنے ساتھ لے گئی۔ دانیال نے اپنا موبائل فون بھی لے لیا تھا۔ آپا کھانا لگا دو، نورین نے اپنی ملازمہ کو آواز دی۔ وہ اپنی ملازمہ کو آپا ہی کہتی تھی۔ نورین کچھ توقف کے بعد بولی، مجھے آپ کے ساتھ پہلی ملاقات ہمیشہ یاد رہے گی۔ آپ کی میرے گھر میں انٹری کسی فلمی ہیرو سے کم نہیں۔ اور مجھے کہانی کے لیے ایک نیا اور اچھا آئیڈیا مل گیا ہے۔ مجھے بھی ایک آئیڈیا ملا ہے، نورین معنی خیز انداز میں بولی۔ آپ بھی اب لکھیں گی؟ دانیال چونکا۔ لکھیں گے صرف آپ؟ میں آپ کی کہانی کا حصہ بننا چاہوں گی۔ نورین کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں سمجھا نہیں، جس طرح آپ نے آج میری جان بچائی، میری عزت، میرے مال کو آپ کی وجہ سے تحفظ ملا، میں چاہوں گی کہ اگر آپ پسند کریں۔ نورین کہتی ہوئی رک گئی۔ ہاں ہاں بولیں، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ دانیال نے جلتی سے کہا۔ آپ ساری زندگی مجھے اپنے تحفظ میں رکھیں، کیا ایسے ممکن ہے؟ نورین نے سوالیہ نظروں سے دانیال کی طرف دیکھا۔ دانیال مسکرایا اور بولا، ایسا بالکل ممکن ہے۔ دونوں ایک ساتھ مسکرا دیے۔ اسی اثناء میں ملازمہ نے اطلاع دی کہ کھانا لگ گیا ہے، تو دونوں ایک ساتھ ڈرائنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئے۔